ایک جگہ یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بےحد درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کی آل پاک پر اور صحابہ کرام پر۔ مجھے کہتے ہیں ملک قاسم محمود ایوان، اور آج ہم بات کریں گے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سبحان بارے میں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کے لیے ہمارے ساتھ ممتاز مذہبی اسکالر علامہ قاری محمد کاشف مدنی صاحب ہوں گے، اور آپ کے ساتھ راولپنڈی اسلام آباد کی جانی پہچانی شخصیت، مشہور و معروف نعت خوان جناب بہت پیارے بھائی عباس اشرف عبیدی صاحب موجود ہوں گے۔ پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں اپنے بھائی عباس اشرف عبیدی صاحب سے کہ وہ سب سے پہلے حمد پیش کریں اور اس کے بعد نعت رسول مقبول پیش کریں۔ جی عباس بھائی۔ جی سب سے پہلے قاسم بھائی آپ کا اور آپ کے چینل والوں کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے مجھ لائک کو اس قابل سمجھا، اور آج اتنی خوبصورت بزم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں الحمدللہ آج مناقب پیش کیے جائیں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ خطیب پاکستان، خطیب نقطہ جناب حضرت علامہ مولانا کاشف مدنی صاحب آپ بھی موجود ہیں، انشاءاللہ اپنی اچھی گفتگو فرمائیں گے۔ میں اس پروگرام کا جو ہے آغاز حمد باری تعالیٰ جیسے آپ نے کہا میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ۔ سارے اب آپ سب سے سماعت پہلے فرمائیں۔ میں جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں عباس بھائی، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شیئر ٹھیک ہے، کریں۔ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جان سکیں۔ جی عباس بھائی۔ جی ٹھیک ہے، میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ قاسم بھائی سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور شعر ہے قابل توجہ کہ سمت نبی بو جال گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر او نبی بتلاؤ ذرا میری موٹھی میں ہے کیا
اور آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا موٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ جی، بہت خوب. اب آپ نے جو ہے وہ محفل کا سما جو ہے وہ باندھ دیا ہے. جزاک اسی اللہ دوران جزاک اللہ. جناب ہمیں ڈیفینس راولپنڈی سے جناب ہمارے بھائی ہیں جناب عمران کیانی صاحب. بہت شکریہ جی عمران کیانی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تو ایک نعت کی میں چاہوں گا کہ میری خواہش ہوگی اگر آپ پڑھ سکیں تو ٹھیک ہے. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. جی بسم اللہ، میں پیش کر دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے. میں تیرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، 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 اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی قاسم بھائی شعر ہے خوبصورت شعر. اے کاش میں بن جا ہو مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جا ہو مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جا ہو مدینے کا مسافر، وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے چلے جو کہ غلام یہاں میں عباس بھائی مدنی اس شعر میں ہو. آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہوں گا. میں خود بسم بھی اللہ. الحمدللہ تھوڑا بہت آپ کے مقام کا نہیں مگر تھوڑا بہت جو ہے نا. بسم اللہ بسم اللہ. آقا کا گدا ہو ہے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہو ہے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہو ہے جہنم تو بھی سن لے، وہ
سے جلے چلے جو جو کہ کہ غلام غلام نبی ہو، مدعو وہ کیسے جلے جو کہ کہ غلام غلام نبی مدنی ہو، ہر ہو وقت تصور میں تصور میں مدینے مدینے کی کی گلی ہو، گلی ہر وقت سبحان تصور اللہ میں مدینے کی گلی ہو۔ جی ہمارے ساتھ ماشاء اللہ موجود ہیں علی صاحب، ماشاءاللہ کا ہے، بہت شکریہ بھائی۔ آپ یہ بھی مینشن کریں کون کون بھائی کہاں کہاں سے ہمیں کمنٹس کرتا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ اپنے سٹی صحیح گاؤں کا نام بھی مینشن کیا جی کریں پلیز۔ تو ماشاء عباس بھائی علامہ صاحب جو ہے وہ اویلیبل اللہ ہے؟ جی علم صاحب اویلیبل ہے کیا میں چاہتا ہوں علامہ صاحب کی آمد سے پہلے میں میاں محمد بخش صاحب کا جو ہے کلام دو چار پیش کرتا ہوں مصرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں مزاج ٹھیک ہیں آپ کے جی اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو میں پٹوار نیوز کی جانب سے ہماری سوشل میڈیا ٹیم جو ہے اس کی جانب سے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ قیمتی وقت جو ہے وہ پٹوار نیوز کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جزاک آج ہم اللہ بات کریں گے شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ تھوڑا سا علامہ قاری محمد کاشف مدنی صاحب آپ اپنا تعارف ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو کروا دیں، کہ اپنا تعارف کروائیں، پھر آگے ہم چلتے ہیں موضوع پر۔ آواز آ رہی ہے میری جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کریں۔ محترم میں بھی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت پلیٹ فارم سے مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمام سننے والوں کو اور بالخصوص آپ کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو اللہ دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے آمین۔ جی علامہ شان صاحب صدیق آپ موضوع، جی جی میں اپنے موضوع کی جانب بڑھتا ہوں جس موضوع کے ساتھ یہ آج کا پروگرام خاص ہے سب سے پہلے تو جی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یقیناً آپ نے یہ خوش نصیبی ہے آپ کی یہ وہی بندہ یہ کام کر سکتا ہے جس کی ماں صادق سبحان اللہ بس میں سبحان اس سے بڑھ کر کوئی اور جملہ کہہ نہیں سکتا میں سروس کا شاید کوئی مسئلہ ہے میں نے کہا میں اتنا ہی جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور ان کا مقام وہی شخص بیان کر سکتا ہے جس کی ماں صادقہ ہو اگر وہ صادق نہیں ہے اس کی ماں تو کبھی بھی وہ شان صدیق اکبر کو بیان نہیں کر سکتا سبحان اللہ اللہ۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کچھ یوں ارشاد فرمایا کان اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن الا اللہ میرا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ صرف دو جانوں سے جب غار میں تھے جب اپنے یار سے فرماتے تھے تم غم نہ کھاؤ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ غار کے اندر اور تو کوئی موجود نہیں تھا اس وقت تھا تو ایک اللہ کا محبوب تھا دوسرا یار غار تھا جی سبحان تو اللہ۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائی اچھا یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت مبارکہ جب پہلی نازل ہوگی وہ بھی غار میں نازل ہو رہی ہے سبحان اللہ۔ اور اس جہاں غار میں نازل ہوئی تو اس غار کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے جی لیکن دوسرے مقام پر آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں موجود ہیں حضور موجود ہیں قرآن کی آیت کی نازل ہوئی لیکن اس غار کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا میں عالم رواق کے اندر گیا اور رب ذوالجلال سے سوال کیا اے باری اللہ ذرا یہ بتا اس غار کا تذکرہ نہیں آیا جہاں پہلی آیت نازل ہوئی لیکن اس غار کا تذکرہ آیا تو مجھے غیب سے یہ آواز آتی ہے کہ اے بندے سوال کرنے والے اس غار کا تذکرہ اس وجہ سے آیا ہے کہ اس لیے کہ کل صدیق کی صداقت پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے جہاں پر قرآن کا تذکرہ ہوگا
جہاں پر میرے محبوب کا تذکرہ ہوگا وہاں پر میرے صدیق کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا. سبحان اللہ اور سبحان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مرتبہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو فرمایا جہاں میں نے اپنا نام دیکھا، رب کا نام دیکھا، تو وہیں پر اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کے درختوں کے پتوں پر میں نے اپنے صدیق کا نام لکھا ہوا پایا. سبحان اللہ. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اور کیا کہنا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شان ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ یار بھی ہیں اور یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، دنیا میں بھی ساتھ تھے اور آخرت میں بھی ساتھ ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں کل جب بروز محشر ہم قبر سے اٹھ کر میں آؤں گا نا اپنی امتیوں کو شفاعت کرنے کے لیے، تو فرمایا ایک طرف ابو بکر ہوگا اور دوسری طرف عمر ہوگا. تو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے. تو اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا کیا کہنا. آپ سوچیں کہ جس صدیق اکبر کے بارے میں اگر کوئی شخص زبان کھولتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو خود بیان کرتے ہیں. جی کوئی اور بیان نہیں کرتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلام جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک دفعہ مسجد مدینہ جلوہ گر تھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا علی آؤ میں تمہیں اپنی امت کا بہترین شخص نہ بتا دوں، میں اپنی امت کا وہ شخص نہ بتا دوں جس کی طرف اللہ رب العزت نگاہ رحمت کرتا ہے، وہ شخص نہ بتا دوں جس پر رب راضی ہے، جی وہ شخص نہ بتا دوں جس پر اللہ کا رسول بھی راضی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آقا ضرور اس شخص کا مجھے بھی دیدار کروائیے اور مجھے بھی بتائیے کہ وہ خوش نصیب اور خوش بخت شخص کون ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر. فرمایا اے علی میری امت کا بہترین شخص ابو بکر ہے اور اس کے بعد پھر عمر ہے، پھر فرمایا عثمان ہے، پھر فرمایا حیدر کرار تو ہے. یہ شان حضرت مولا علی مشکل کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا. اللہ کے مال سب نے پیش کیا لیکن فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا اور جتنا نفع مجھے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے. اور دوسرے مقام پر حضور ارشاد فرماتے ہیں جب جنگ کا اعلان کیا گیا تو سامان کے لیے حکم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور دل میں یہ خیال لے کے گئے کہ آج میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، ان کے نیکی سے آگے بڑھ جاؤں گا. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کام کا حکم ارشاد فرماتے تو وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ جنگ کے لیے مال پیش کیا نا تو اپنے گھر کا آدھا مال پیش کیا. تو آپ کے دل میں یہ تصور تھا، یہ خیال تھا کہ میں آج جناب حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن جب مال سب کا گٹھا ہو گیا نا تو حضور نے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے ہو، عمر کیا چھوڑ کے ہو. فرمایا عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں. اور پھر ابو بکر کی باری آئی، فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو. تو ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور گھر کا جتنا مال تھا وہ سارے کا سارا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. فرمایا گھر کیا چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. فرمایا یا رسول اللہ گھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. اور یہاں قاسم بھائی ایک بڑا خوبصورت عقیدے کا نقطہ بھی بڑا ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی موجودگی کا ثبوت دے کے چلے گئے. جی آج دیکھیں نا اکثر لوگ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ کی غیب پر جب انگلی اٹھاتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو بتا دیا
کہ بھائی انگلی نہ اٹھانا. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے. تو پوچھا کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے ہو. یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور یہاں بھی موجود ہے اور حضور وہاں بھی موجود ہے. سبحان اللہ سبحان آئیے اب اپنا عباس بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے پہلے بڑھائیں جو گے. ہے نا میں ساتھ کے شامل کرتا چلوں. جناب ملک علی صاحب جو ہے کہتے ہیں جناب ڈریال ولیج میں. ٹھیک ہے جناب، ڈریال ولیج میرا اپنا بھی ہے. تھینک یو علی جی بھائی. اور جناب عباس علی اشرف عبیدی بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بہت شکریہ جی عباس بھائی، تھینک یو جی. علامہ صاحب ٹھیک ہے، عباس بھائی کو دیں ان سے سنتے ہیں. ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑی اچھی جو ہے شان صدیق اکبر آپ پر بڑی اچھی گفتگو فرمائی. اللہ پاک علامہ صاحب کے مزید درجات میں بلندی اور ترقی میں وسعت عطا فرمائے اور ان کو برکتیں دیں. بڑا اچھا قاسم اور بھائی جو آپ لوگ پریشان عالم ہیں ان کے لیے کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک ان کے بھی جو ہے وہ مسائل اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ سلطان صلی انبیاء اللہ علیہ وسلم. اور کربلا کے وسیلے جلیلے سے ان کے زندگی میں بھی آسانیاں فرمائے، آمین. اور میں یہ آمین. گزارش کرنا چاہوں گا جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، خدا را اپنے ارد گرد موجود غریب، مستحکم اور مستحق اور یتیم لوگوں کا ضرور خیال رکھیں. آج آپ خیال ان کے رکھیں. لیے آسانی پیدا کریں گے، روز محشر آپ کے کیا بات. بے بے شک. تو جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ شان صدیق اکبر آپ پر منقبت کے چند اشعار پیش کیے گئے تو میں پیش کرتا ہوں. اب آپ جی سماعت جی فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جسے نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس کی سب تو پہلے، جس کی سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا، مصطفیٰ دا، جس کی سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا، مصطفیٰ دا، جس کی سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا. قاسم بھائی بڑا ہی خوبصورت اس منقبت کا شعر ہے، سماعت فرمائیں. اسلام نو ضرورت جس بیلے پیش آئی، اسلام نو ضرورت جس بیلے پیش آئی، جس بیلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا، ہر چیز لے کے آیا، کون ہے وہ حبدار مصطفیٰ دا، مصطفیٰ دا، ہر چیز لے کے آیا حبدار
مصطفیٰ دا اور پھر ہے پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے دسو پسند کیے دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا صدیق جس لو کہندے آ یار مصطفیٰ دا صدیق دی وفا تے نازا حبیب باری نازا حبیب باری صدیق ایسا فرما بردار مصطفیٰ دا صدیق جس لو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس کی تا سب تو پہلے جس کی تا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا جس کی تا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا ماشاءاللہ بہت خوب میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی اور علامہ قاری محمد کاشف مدنی صاحب کا بھی آپ دونوں نے جو ہے وہ اپنا وقت علامہ صاحب کی طرف متوجہ کریں گے آخر میں یہ پیغام دینا چاہیں گے جی جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت منقبت پیش کر رہے تھے جناب عباس بھائی اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے آخر میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو کافی سارے اہل سنت احباب کا جو لوگوں نے عقیدہ خراب کر رکھا ہے اس حوالے سے اگر آپ چاہیں تو ضرور جی علامہ صاحب آپ بات جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس اور ناریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اب جو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دین نازل کیا یا بھیجا تو وہ آج مکمل ہو چکا اب دیکھیں کہ اس خوشی کے موقع پر ہر صحابی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو لیکن ادھر وہ خوشی کا سما ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں ادھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو آپ غمگین اور رو پڑے اور آپ ہزاروں قطار رو رہے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ آج تو خوشی کا دن ہے آج مسرت کا دن ہے آج تکمیل دین کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ جانتے نہیں ہیں جب اللہ رب العزت اپنے حبیب کی طرف یا کسی بھی نبی کی طرف یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دین تمہاری طرف میں بھیجا جو شریعت جو بھیجی آج مکمل ہو گئی ہے تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت اللہ رب العزت اپنے اس محبوب نبی کو اپنی طرف بلا لیتا ہے تو فرمایا میں اس سوگ میں رو رہا ہوں کہ آج یہ وہ دن ہے کہ اب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمارے پاس بہت کم دن رہ چکے اب
جو میں جس بات کی طرف آپ کا اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، جس بات کو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ اکثر اوقات آپ سنتے آئے ہوں گے کہ اپنے یہ سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق پہلے تھا امامت میں. آپ نے سنا ہوگا، یہ بڑا اعتراض فل وہ جملے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اپنے چاہنے علامہ صاحب والوں اور میں اپنے تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. ہمیں اس موضوع کی طرف جو ہے نا وہ اس طرح کے موضوع کی طرف نہیں جانا چاہیے جس میں کوئی کنٹروورشل نہیں ہو جائے. یہ نہیں نہیں جی نہیں جی نہیں، میں ایسی بات اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا، کسی فرقے یا کسی چیز کو میں ہٹ نہیں کرتا. میں صرف ایک سمپل اپنے چاہنے والوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھر بستر علالت پہ آپ جلوہ فروز ہوئے، تو سب سے پہلے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حکم ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فیصلی بالناس. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ جائیں اور جا کر لوگوں کو نماز پڑھائیں. اور اگلی بات جو میں انٹرسٹنگ بات تھی، جو جس کے لیے یہ بات میں نے انتخاب کیا، تو حضرت جی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور جی ام جی المؤمنین بھی ہیں. تو آپ حاضر ہوئی، اپنے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہ حکم تو ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن آپ خوب یہ جانتے ہیں کہ ابو بکر یہ دکھ برداشت نہیں کر سکیں گے. یعنی کہ مسلح پر کھڑا ہونا، آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر یہ دکھ برداشت نہیں کر سکیں گے. انہیں خبر ہو گئی ہے یا خبر ہو جائے گی کہ حضور اب دوبارہ مسلح پر آئیں گے نہیں. تو دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور شریک حیات آپ بھی حضور سے سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح امامت پر کھڑا کیا؟ تو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا نا، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، میں نے نہیں کھڑا کیا. کیا ارشاد فرمایا جی؟ فرمایا لا، میں نے نہیں کھڑا کیا. پھر حضور نے قسم اٹھائی، فرمایا مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم، میں محمد نے نہیں کھڑا کیا بلکہ خود رب نے کھڑا کیا ہے. سبحان یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ جو امامت والا ملا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کو عنایت ہوا ہے. پھر آپ جو دیکھیں نا، آپ کو جو صدیق کا لقب ملا نا، صدیق، بعض مفسرین کرام نے بہت ساری اس کی تفسیریں درج کی، لیکن جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کچھ نے یہ عرض کیا کہ کہا جب حضور معراج پر گئے نا، جنہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی تھی نا، وہ ابو بکر تھے، اور اس وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب بھی مل گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں بھی، یعنی کہ جب اسلام کے اندر نہیں آئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں کی تھی، بچپنے کا عالم تھا، اس وقت ہی آپ نا بتوں کے آگے سجدہ نہیں کرتے تھے. آپ کے والد ایک دفعہ ساتھ لے کر گئے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے، تو آپ نے بتوں کو، وہ سجدہ کرنے کے لیے جھکے تو آپ نے بتوں کا تہس نہس کر کے رکھ دیا. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب گھر پہنچے تو آپ کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ بتوں کے سامنے، ہمیں اپنے خداؤں کے سامنے سجدہ نہیں کرنے دیتا. تو آپ مسکرا پڑی. آپ نے فرمایا آپ کو آج پتہ لگا؟ تو پوچھا وہ کیوں، آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا جب یہ میرے پیٹ میں تھا، جب میری کوکھ میں تھا، میں جب بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے جھکتی تو یہ وہاں انگڑائیاں لینا شروع کر دیتا، مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتا تھا. تو پتہ چلا صدیق وہ پاکیزہ ہستی ہے جو ماں کی کوکھ میں بھی تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے بتوں کے سامنے ماں کو جھکنے نہیں دیا. تو آج کس طرح وہ جھنڈی ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح معنی میں محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت اور صورت پر صحیح معنی میں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میں آخر میں چاہوں گا کہ میں تو ایک دفعہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، جی جی اور ایک دفعہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اپنے خوبصورت پلیٹ فارم سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. آخر میں عباس بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک اشعار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں، لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گا ایک اشعار یہ پیش کریں اور ایک ان کے ساتھ میں پیش کروں گا. جی جی پہلے آپ پیش کر دیں علامہ صاحب کو، پھر عباس بھائی کریں اور پھر پروگرام کو جی میں پیش کرتا ہوں. جی جی ساتھ ہی میں شامل کرتا چلوں جناب
اجاز انور صاحب ماشاءاللہ انہوں نے کمنٹس کیا, بہت شکریہ جی اجاز انور صاحب. اور آپ یہ بھی مینشن کرتے بھائی آپ کہاں سے کمنٹس کر رہے ہیں. اجاز انور صاحب یہ بڑے اچھے ناخوان ہیں اور پنڈی کے, ان کو لنک بھیجا ہے, میں نے شیئر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا یہ لنک دے کر سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. میں ناز شریف کے 2 4 سے علامہ صاحب بڑا اچھا ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, اور یہ بھی سنائیں گے 2 4 سے ہم استنتاب کی تانیف جو ہے آپ پڑھیں گے. پیش کریں, ساتھ علامہ صاحب پیش کریں گے اور ساتھ ہی انشاءاللہ پھر جی ہم ختم کر دیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. میں ناز شریف کے 4 پیش کرتا ہوں, سماعت میں. عاشق دی ہر صدا نو سرکار جان دے نے, عاشق دی ہر صدا نو سرکار جان دے نے, کی چاہیدا گدانو کی چاہیدا گدانو سرکار جان دے نے, عاشق دی ہر صدا نو سرکار جان دے نے, اور صدیق دی وفا نو فاروق دی عطا نو, صدیق دی وفا نو فاروق دی عطا نو, عثمان دی آیا نو عثمان دی آیا نو سرکار جان دے نے, عاشق دی ہر صدا نو سرکار جان دے نے, ہر عاشق مصطفیٰ کے رابر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر, سارے صحابہ سے رتبے میں اول صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. جزاک اللہ قاسم بھائی, آپ کا بھی آپ نے مجھے چیز کو اس قابل سمجھا اور اپنے پلیٹ فارم پر چینل پر آنے کی دعوت دی. جتنے اب آپ نے آج ہمارے اس پروگرام کو سنا, اللہ پاک سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے, اور سننے کے نعمت بدل جو ہے تمام دوست احباب کو اجر عظیم عطا فرمائے. میری جانب سے تمام دیکھنے والے سننے والے بھائیوں کو محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں, اور آخر میں اجازت چاہتا ہوں قاسم بھائی آپ کے, اور علامہ صاحب جو ہے آخر میں اب ختم کریں گے. قاسم بھائی ایک اشعار بنقبت کا جو کہ بات بھائی خواہش کر رہے ہیں, میں پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد پھر اختتام کی جانب بڑھتے. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیاں ہو کسی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا, الہی رگے میں فرما خادم صدیق اکبر ہو, الہی رگے میں فرما خادم صدیق اکبر ہو, تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا, تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. قاسم بھائی بہت بہت شکریہ,
آپ کا آپ نے اس قابل سمجھا، اپنے اتنے خوبصورت پلیٹ فارم سے گفتگو کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دارین کی ساتھ دے، اور دیکھنے اور سننے والوں کا تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے محبتوں سے نوازا. اور آخر میں محبت برا تمام کو سلام، اور بالخصوص قاسم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ہلو قاسم بھائی.